آج ہم بات کریں گے کہ مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ تقسیم کیوں ہوتی رہتی ہیں۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت 5 جماعتیں تھیں، ہر مسلک کی ایک نمائندہ جماعت تھی جس کے سیاسی مقاصد تھے۔ لیکن یہ جماعتیں پھیلتے پھیلتے اب جو ہے 243 اور ایک دور میں تو 234 ہیں اور ایک دور میں تو 248 کے قریب تھی۔ یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ ہم آپ کو ان جماعتوں کے نام بتا رہے ہیں کہ کب اور کس سن میں یہ بنی ہے، اور ان کو آپ دیکھتے جائیے۔ یہ پہلے ہم آپ کو دیوبندی تنظیموں کی ایک پورا چارٹ دکھا رہے ہیں، اس کے بعد بریلوی تنظیموں کا چارٹ دکھا رہے ہیں، پھر آپ اہل حدیث تنظیموں کا، شیعہ تنظیموں کا، جماعت اسلامی اس کے ذیلی اور اس سے منسلک، اس سے الگ ہونے والی تنظیموں کا نام کے نام آپ دیکھ رہے ہیں کب اور یہ کیسے وجود کے اندر آئی۔ تو یہ پھیلی کیسے، یہ 5 جماعتوں سے یہ 200-250 جماعتیں کیسے بن گئی؟ تو مسئلہ کیا ہے یہ؟ اور اس میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بھی بتائیں، مدارس کے اوپر تو ہم علیحدہ سے ایک گفتگو کریں گے، 1-2 پروگرام۔ تو کہ جب اس پاکستان علیحدہ ہوا اس کے بعد جو ہے پاکستان میں کوئی 576 کے قریب مدارس تھے سر، اور ابھی کتنے مدارس ہیں پاکستان میں؟ یہ 40,000 کے قریب۔ یہ بھی چونکہ یہ اس کے اعداد و شمار اکٹھے کرنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تو ابھی یہ بھی نہیں پتہ کہ 40,000 ہے، 30,000 ہے یا 60,000 ہے، تو یہ بھی ایک ایشو ہے۔ تو لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ مذہبی جماعتیں جہاں پہ اتنی زیادہ ہو گئی ہیں تو مدارس بھی اتنے زیادہ ہو گئے۔ تو اور ساری یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں یہ سارے پاکستان کو مذہبی ریاست بنانا چاہتے ہیں، اور یہ ساری مذہبی جماعتیں پورے سوسائٹی کو ایک مذہبی سماج میں کنورٹ کرنا چاہتی ہیں۔ اور یہ سارے مل کے جو ابھی تک یہ سارے مدرسے تو ابھی تک کیا یہ حاصل نہیں کر سکتے؟ اگر آپ اس کا جب غور کریں گے، جو روزمرہ واقعات آپ دیکھتے ہیں، ہمارے رویوں کے اندر جو نفرت ہے اور ہمارے جو تعصبات ہیں وہ سارے مذہبی کے بن گئے ہیں، اور ہمارا چیزوں کو دیکھنے کا، سوچنے کا رجحان جو ہے خاص انتہا پسندانہ ہو گیا ہے۔ مذہبی تو اسے نہیں کہنا چاہیے، انتہا پسندانہ ہو گیا۔ تو ان ساری جماعتوں کا، سارے انسٹیٹیوشنز کا کردار ہے، اور ایک پولیٹیکل ایکونومی ہے ان کی، جس کی وجہ سے یہ سروائیو کر رہے ہیں، سسٹین کر رہے ہیں، اور یہ ان کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور ریاست کا ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ایک خاص انسلاک ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ دیوبندی تنظیمیں جو ہے پاکستان میں 2002 تک تو جو ان کی تعداد جو ہے 45 رہی تھی، اور اس میں سب سے زیادہ تعداد تھی 2002 سے لے کے 2008 تک، جس میں مذہبی تنظیمیں اور سیاسی تنظیمیں زیادہ رہی ہیں دیوبند کے اندر۔ اور دیوبند کا بھی خاص طور پہ ہم آپ کو بتائیں کہ دیوبند کے اندر بھی جیسے پاکستان کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک اصلاح کی تحریکیں ہیں اور ایک سیاسی تحریکیں ہیں، دیوبند بنا تو ایک ظاہر ہے تعلیمی ادارہ تھا، اس نے کئی طرح کے جو ہے رجحانات متعارف کروائے۔ ایک تو وہ تھا جس میں سے ریزسٹنس بھی تھی، جس کو عبید اللہ سندھی کے نام سے ریشمی رومال تحریک جو ہے وہ تھی۔ پھر ایک اس میں سے مذہبی نیشنلزم کی تحریک بھی تھی، حسین مدنی کی جو سیاسی تحریک تھی وہ بھی اس کے اندر سے نکلی۔ پھر اس کے اندر سے تبلیغی جماعت ایز سچ تو نہیں نکلی، یہ سیانت المسلمین جیسی جو تنظیمیں جو ہے وہ اصلاحی ذکر کی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی اس کے دیوبند کے اندر سے نکلی۔ تو سیاسی، عسکری، پھر فرقہ وارانہ تنظیمیں جو اس کے اندر سے نکلی، تو یہ ان کے اندر رجحانات اس کے اندر رہے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ان کی سیاسی تنظیموں کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ ابھی تو ظاہر ہے کہ سب سے بڑی سیاسی قوت جو دیوبند کی ہے وہ فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام، اور دوسری بڑی جو جماعت اگر کہہ سکتے ہیں جو تھوڑا سا جس کا ووٹ بینک ہے وہ سپاہی صحابہ ہے، وہ کبھی حق وہ رائے حق پارٹی کے نام سے الیکشن لڑتی ہے، کبھی کسی اور نام سے، تو اس کا ایک ووٹ بینک ہے۔ تو دو تنظیموں کا تو بنیادی طور کے اوپر ووٹ بینک ہے، لیکن یہ ان کی تعداد جو ہے سیاسی تنظیموں کی وہ بہت زیادہ ہے۔ مثلا جے یو آئی کا سمیع الحق گروپ تھا، آج تک جیت تو نہیں سکا۔ سمیع الحق صاحب خود جو ہے ان کی ہلاکت ہو گئی، ان کے
بیٹے کی حامد الحقانی کی ایک IS کے میں جب حملہ کیا جامعہ حقانیہ میں، اس میں ان کی شہادت ہو گئی، تو وہ تقریباً نان فنکشنل ہی ہے اس وقت، لیکن ایک دور کے اندر وہ درخواست گروپ کے ساتھ، اور ان کا بڑا ایک نام تھا JUI نظریاتی ہے ادھر، وہ بھی چھوٹا سا ایک گروپ رہ گیا ایک دور کے اندر۔ مولانا عصمت اللہ اور عبدالغفار لونی، انہوں نے کچھ سیٹیں بھی وہاں سے سیکیور کی تھیں۔ شرانی صاحب کا فیکشن ہے، جمعیت علماء اسلام سینئر ہے، حقیقی کے نام سے بنتی رہی۔ تو یہ بنیادی طور کے اوپر طاقت کا، اور یہ جتنے بھی اختلافات ہوئے ہیں JUI کے اندر، وہ کوئی بہت حکمت عملی کے اوپر نہیں ہوئے ہیں، وہ بنیادی طور کے اوپر آپس میں جو عہدے ہیں، ان کی لیڈرشپ ہے JUI کی، اس کے اوپر ہوئے ہیں، یا پھر یہ کہ مولانا فضل الرحمان کی جو سیاست رہی ہے، اسے شرانی صاحب کا جو اختلاف ہے، اور کہ کون سی سیاست کرنی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کرنی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اخلاف جا کے یا اس کے اگینسٹ جا کے اس کو لڑنا ہے، یہ کشمکش رہی ہے۔ اور مولانا کے اوپر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنی JUI کو ایک خاندانی پارٹی بنا دی۔ حافظ حسین احمد جو ہے وہ اس کو رزسٹ کرتے رہے، اس ریاست کے ساتھ تعلق اور پارٹیوں کی لیڈرشپ کے اوپر جو ہے وہ اپنے قبضے کو طول دینا جو ہے ان دیوبندی تنظیموں کے اندر بہت بڑا ایک فرق رہا ہے۔ پھر فرقہ وارانہ تنظیمیں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، سپاہی صحابہ کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے کہ مختلف علاقوں میں دفاع صحابہ کے نام سے توحید و سنہ، اگرچہ یہ پنج پیری سلسلہ ہے، لیکن بنیادی طور کے اوپر یہ بھی ایک سلفی اسلام کے قریب ترین پیوریفائڈ ورژن ہے حنفی اسلام کا، اور اس کے اندر بھی بڑی مکمل فل جو ہے پوٹینشل ہے ایک سیکٹیرین تحریک کا، بلکہ ہے بھی، اور دفاع صحابہ وہ بھی اسی سے منسلک ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ملیٹنٹ تنظیمیں بہت رہی ہیں دیوبند کے اندر، اور حرکت الجہاد اسلامی سے لے کے حرکت الانصار، اور پھر ابھی جیش محمد کا جو ذکر آتا رہا، یہ بنیادی طور پہ تنظیم یہ ہے۔ جیسے JUI کے اندر سے 6-7 فیکشن نکلے، اسی طرح حرکت الجہاد اسلامی، جہاں پہ دیکھیے کہ طاقت ہے، اختیار ہے، ایک تو وہاں پہ یہ تقسیم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اور ایک دور میں تو یہ بھی ہوا تھا کہ حرکت المجاہدین اور جیش محمد جو ہے جب یہ الگ ہوئی، جیش جو الگ ہوئی حرکت المجاہدین سے، تو ان کا جو ہے دفاتر پہ قبضے، گاڑیوں پہ قبضے، اثاثوں پہ قبضے کی جنگ شروع ہوئی، تو اس میں ایک ان کی صلح کروائی تھی، ان کے جرگہ ان کے ساتھ کیا تھا اسامہ بن لادن نے، اور طے کیا تھا کہ آپ کے حصے میں کیا آئے گا، آپ یہ بڑا معروف ہوا تھا، اور اس کی کاپیاں جو ہیں اس کی معاہدے کی جو ہے اس وقت پاکستان کے پریس میں بھی تقسیم کی گئی، تو یہاں تک یہ معاملات جاتے۔ پھر یہ کہ بعض دفعہ ایک تاثر عموماً یہ ہے کہ بعض دفعہ اسٹیبلشمنٹ ان کو تقسیم کرتی ہے تاکہ یہ طاقتور نہ ہو جائے، ان کو ڈیوائیڈ کر کے، یہ ان تنظیموں کا اپنا موقف ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہمیں تقسیم کرتی ہے، لیکن یہ کہ ان کے اندر جو یہ خاص کریکٹر ان تنظیموں کا یہ بھی ہے کہ ان میں مذہبی، اگرچہ قاری سیف اللہ اختر جو شروع میں لوگ آئے وہ مذہبی اداروں سے گئے، تعلیمی اداروں سے، لیکن مکمل تعلیم حاصل نہیں انہوں نے کی تھی، اور اس کے اندر جتنے بھی لوگ اس میں آتے رہے، ان کو ایک ہمیشہ سے فقدان رہا ایک مذہبی قیادت کی بصیرت کا۔ وہ بعد میں جو ہے وہ فضل الہی نے، مولانا مفتی نظام الدین شاہ مزئی، اور یہ پورے جو بنوری ٹاؤن کے مدرسہ ہے وہ ان کے ایڈیولوگ بنے، اور انہوں نے ان کو نظریاتی سہارا دیا ان تنظیموں کو۔ یہ بہت زیادہ رہی، ظاہر ہے کہ جب 9/11 ہو گیا تو سب سے زیادہ جو ہے سختی ان کے اوپر آئی، اور یہ تحریکیں ختم ہوتی رہیں، اور یہی جا کے کنورج ہو گئی TTP کے اندر۔ اور یہ کیسے ہوئی تھی، کام کیسے یہ ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیریٹیز آرگنائزیشن بھی بہت زیادہ ہے، تعلیمی آرگنائزیشنز بھی ان کے اندر بہت زیادہ ہے، اور یہ آپس میں ایک ہی تنظیم کے اندر جو ہے اس کے کئی کئی ونگز ہیں، اور یہی صورتحال آپ کو بریلوی تنظیموں کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گی۔ تو یہاں پہ JUP یہ بھی کئی حصوں میں بدلا رہا۔ لبیک سے پہلے جو ہے یہ سنی اتحاد کونسل کوشش کرتی رہی کہ ساری جماعتوں کو اپنے انڈر اس کو لے کے آئے، اور ابھی تک یہ جو بریلوی تنظیمیں 33 بچ گئی ہیں، ایک دور میں یہ بہت زیادہ تھی، لیکن یہ تقسیم ہے انہی بنیادوں پہ جیسے کہ دیوبند تنظیمیں اس تقسیم رہی ہیں، لیکن یہ
ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ یہ بریلوی کہتے ہیں کہ ہم تو جہادی نہیں ہیں، ہم تو پیسفل ہیں، ہم نے تو کبھی فرقہ واریت نہیں کی. اب لبیک کے بعد تو یہ آرگومنٹ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایک دور میں یہ رہا. اور لیکن یہ نہیں رہا کہ بریلویوں نے کوئی کوشش نہیں کی افغان جہاد میں حصہ ڈالے، کیونکہ وہ سعودی سپانسرڈ جہاد تھا، امریکن سپانسرڈ جہاد تھا. اس میں سلفی کی انفلوئنس بہت زیادہ تھا. ادھر سے جماعت اسلامی جو برادرہڈ کی تنظیم تھی، سب سے بڑا وہ پارٹنر تھی، تو اس میں سپیس کم ملی بریلوی تنظیموں کو، اور شیعہ تنظیموں کو تھوڑی سی سپیس ملی. ظاہر ہے کہ وہاں پہ ان کے کچھ تنظیمیں تھیں جن کے ساتھ ان کا انسلاک ہوا، لیکن بریلوی جو ہے کشمیر میں جب جہاد شروع ہوا تو یہاں پہ ان کو کھل پھیلنے کا موقع ملا، اور بہت ساری بریلوی تنظیمیں اس دور میں بنی بھی. یہ نہیں ہے کہ یہ جو تاثر کہ بریلوی مشرف کے دور میں تو یہ بڑا تاثر رہا کہ بریلوی جو ہے بڑا پرامن مسلک ہے. دیکھیے موقع کی بات ہی دیوبندیوں کو کا موقع ملا تو ان کی اتحاشا جو ہے ملیٹنٹ آرگنائزیشن بن گئی، تو ان کو موقع کم ملا تو ان کی تنظیمیں جو ہیں کم بنی. تو اس میں اہل حدیث تنظیمیں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں. ان کے اوپر ہم بہت تفصیل سے بات کریں گے کسی الگ سے پروگرام میں. ابھی تو ہم صرف سر ان کے نمبر ہی آپ کو بتائیں کہ 20 تنظیمیں ہیں، اور اس میں بھی وہی صورتحال ہے جو باقی تنظیموں میں ہے. مرکز جمعیت اہل حدیث جو ہے، ساجد میر صاحب فوت ہو گئے، ان کی جگہ پہ حافظ عبد الکریم ابھی ان کے نئے سربراہ بنے. ان کے بھی کئی دھڑے رہے ہیں، ضیاء شاہ بخاری کا، اور پھر جے یو ڈی جو ہے مختلف ناموں سے، اب مرکزی مسلم لیگ کے نام سے سیاست میں جو ہے سرگرم عمل ہے. اس کے علاوہ ان کی چیریٹی آرگنائزیشن بہت زیادہ ہے. تو یہ پاکستان میں ایک بڑا دلچسپ مدعا یہ ہے کہ ڈیموکریسی کے خلاف جتنی تحریکیں رہی ہیں وہ سلفیوں کی طرف سے زیادہ آئی ہے. یہ ان کے جماعت الدعویٰ جس کی اب مرکزی مسلم لیگ کئی سالوں سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، وہ بنی ہی اینٹی ڈیموکریٹک موومنٹ کے طور پہ تھی. حافظ سعید کے سسر صاحب نے اس کو بنایا تھا، تو اب جو ہے وہ سیاست میں بھی حصہ لیتے. بہت ساری تنظیمیں ایسی تھیں جو باقاعدہ اس کے لیے جمہوریت کے خلاف جو ہے اس میں بنی. شیعہ تنظیمیں بھی جو ہے وہ ان کی تعداد بھی ایک سے بڑھ کے اب جو ہے وہ 24 ہو چکی ہوئی ہے. لیکن آئی ایس او بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس نے شیعہ تنظیموں کو بنانے میں، ان کو آگے لے کے جانے میں کلیدی کردار ادا کیا. وحدت المسلمین، یہ بھی جتنی تنظیمیں ہیں اس میں آپ کو مامیہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا رول نظر آئے گا. تو یہ تو جماعت اسلامی کے جو فیکشنز ہیں وہ بھی جو ہے 19 تک پہنچ چکے ہوئے ہیں، اور ان کی ذیلی تنظیموں کی تعداد پہنچ چکی ہوئی ہے. اور اس کے بعد پھر ہم یہ کشمیر کے تنظیموں کے چارٹ دیکھ لیں. جی بی کے تنظیموں کے آپ کے سامنے نام سکرین کے اوپر ہے، اور قوم و فاٹا کے اندر کی تنظیمیں الگ سے وہاں پہ سرگرم عمل رہی ہیں. لیکن یہ بات آرگومنٹ وہی ہے، اسٹوڈنٹ ونگز جو ہے اس کی اتنی لمبی فہرست ہی آپ کے سامنے ہے. تو یہ پاکستان میں اپنے مقاصد ابھی تک حاصل کیوں نہیں یا کر چکی ہیں؟ آرگومنٹ ہاں یہی ہونا چاہیے کہ انہوں نے حاصل کیا کیا اور مزید کیا حاصل کرنا چاہتی ہیں. حاصل انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ریاست کے مزاج کو ایک بالکل ہی مختلف مزاج کی ایک پاکستان کی ریاست بنا دیا، جہاں پہ انٹالرنس جو ہے اس کی پہچان بن گئی. اور چونکہ اس کا الائنس جو ہے ریاست کے اداروں کے ساتھ ہے جو کسی بھی صورت میں ڈیموکریٹک اپنے مزاج کے اندر نہیں ہے، وہ ان کا ایک کمپلسیو اور پیراڈاکسیکل ریلیشن شپ جو ہے ایوالو ہوا ہے پاکستان میں. اور ابھی مزید جب تک یہ تنظیمیں اور ان کے ادارے رہیں گے، پاکستان کے ریاست کی ساکھ مزید مذہبی، مزید ریڈیکل، مزید ناپسند ہوگی. اس میں اصلاح کے امکانات کم ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ان کے جو آبجیکٹیو ہے ان تنظیموں کے، جن کی فہرست آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی لوگوں کو جوڑنے کے لیے نہیں ہے، اسلام کے اور امن پیغام کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی شناختوں کے اوپر زیادہ زور دیتی ہیں. فرقہ وارانہ شناختوں کے اوپر یہ بنی ہوئی تنظیمیں ہیں. یہ اپنے
مسلکی، مذہبی اور ذاتی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے زیادہ یہ تنظیمیں بنی ہوئی ہے. تو اور یہی پاکستان کا یہ حالیہ جو صورتحال ہے اس کی ایک بڑی حد تک ذمہ دار ہے. مرکزی مین اسٹریم جو ہماری جماعتیں ہیں ان کا کردار جو زیر بحث ضرور آئے گا. یہ مذہبی جماعتیں بھی اس الزام سے برا نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو سماج کی اور ریاست کی جو صورتحال ہے اس میں یہ برابر کی ذمہ دار ہے. بات اس کے اوپر ہم جاری رکھیں گے، اور باقی نیشنلزم کی جو تحریکیں ہیں وہ اور ان کا جو تصادم مذہبی شناخت کی تنظیموں کے ساتھ وہ کب کیسے ہوا وہ ہم اس کو بھی ضرور سیر کریں گے. آج کے لیے